لیکن وہ جو رات بھر پب جی کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، وہ جو رات بھر لوڈو کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر فیس بک پر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے، وہ جو اسی سرچ میں لگا کہ کون سی گندی ننگی تصویر مل جائے، ویڈیو مل جائے، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کروں، ارے تو نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں، تو نے یہ فلم کا گانا سنا کہ نہیں، تو نے یہ سین دیکھا کہ نہیں، تو نے اس ہیروئن کا ویڈیو دیکھا کہ نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جو جوانی کی راتوں کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا۔ لیکن قربان رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے ہمیں قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اس کا پرچہ عطا کر دیا ہے۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے جی؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے پرچہ ہمیں دے دیا، لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ قیامت میں 5 سوال ہوں گے، نبی نے 1450 سال پہلے پرچہ دے دیا، لیکن ان کی تیاریاں تو دور کی بات، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سوال کیا ہونا۔ تو پہلا سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزارا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا۔ اب بتائیے، جوانی بھی اسی زندگی کا حصہ ہے نا، لیکن زندگی کے سوال کے بعد جوانی کو اسپیشلی پوچھا گیا۔ کیوں؟ اچھا خاموش ہو جائیں آپ۔ جوانی کے لیے اسپیشلی پوچھا گیا، کیوں؟ اس کی وجہ کہ بہت سے لوگ جوانی میں تو عیاشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، داڑھی کے لیے، کرتے پیجامے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا، بتا تو نے جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا۔ اب میرے سامنے جہاں تک نظر پڑ رہی ہے، اکا دکا بزرگوں کے علاوہ جوان ہی جوان موجود ہیں۔ اب ہم میں کتنے جوان ہیں جو قیامت میں اس سوال کا جواب دے لیں گے کہ ہم نے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، اللہ کا ہم جیسے گناہگاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہو گیا۔ اللہ نے جوانی سے پہلے ہی تحریک سنی دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ ہم جوان ہوئے تو تحریک کی آغوش میں جوان ہوئے ہیں۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا، بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا؟ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تو دنیا میں تیری زمین پر بھٹک بھٹک کر تیرے بندوں کو جمع کرتے تھے، اور جوانی کی راتوں میں تیرے بندوں کو جمع کر کے کبھی تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھایا کرتے تھے، کبھی تیرے حبیب کا فرمان سنایا کرتے تھے، کبھی تیرے حبیب کی سنتیں سکھایا کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم نے جوانی تیری نافرمانی میں نہیں گزاری ہے، ہم نے جوانی تیرے دین کی نوکری میں گزارا۔ لیکن وہ جو رات بھر پب جی کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، وہ جو رات بھر لوڈو کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر فیس بک پر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے، وہ جو اسی سرچ میں لگا کہ کون سی گندی ننگی تصویر مل جائے، ویڈیو مل جائے، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کروں، ارے تو نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں، تو نے یہ فلم کا گانا سنا کہ نہیں، تو نے یہ سین دیکھا کہ نہیں، تو نے اس ہیروئن کا ویڈیو دیکھا کہ نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جو جوانی کی راتوں کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا، تو ان کے پاس کوئی جواب بن پڑے گا؟ اس لیے جوانی کو پاک کر لے، کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جوانی صرف عمر کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جوانی بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ جوانی۔ اس نعمت کو دینے والے رب کی نافرمانی میں مت گزارو، دینے والے رب کی بغاوت میں مت گزارو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنی جوانیوں کو شیطان کے وسوسات سے، حرام و ناجائز کاموں سے، زنا کے اڈوں سے، شراب کے بازاروں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنی جوانی کو اتنا پیور کر لو، اتنا پاکیزہ کر لو کہ قیامت میں جب سوال ہو، بتا تو نے جوانی کہاں گزارا تھا، تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ عرض کر دے، مولا ہم نے جوانی تیرے سجدوں میں گزارا تھا، قرآن کی تلاوت میں گزارا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر تیسرا سوال ہوگا۔ میں تیزی سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔
تیسرا سوال ہوگا بتا مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا تھا؟ دھندے جائز تھے کہ ناجائز تھے؟ غبن کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، ملاوٹ کی تھی، کم ناپا تھا، کم تولا تھا، پٹی دار کے مال پر قبضہ کیا تھا، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق مار لیا تھا، کھیت کھلیان پر دکان مکان پر قبضہ کر لیا تھا، ابا کے انتقال کے بعد پورا بینک بیلنس اپنے نام ٹرانسفر کر لیا تھا، بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ ایسے میں اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ہمارے پاس حلال کا ہے تو جواب بن پڑے گا، اور اگر ہمارے پاس حرام کا ہے، ٹھگی کا ہے، چوری کا ہے، کم ناپنے کم تولنے کا ہے، غبن کا ہے، فراڈ کا ہے، تو بتاؤ جواب کہاں سے دے سکو گے؟ پھر چوتھا سوال ہوگا مال کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ اللہ کے گھر میں، مدرسوں پر، دین کی راہ میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر، اپنے غریب بھائی بہنوں پر کہاں خرچ کیا تھا؟ عیاشی کے اڈوں پر، شادیوں میں ڈی جے بجانے پر، بارات میں پٹاخے پھوڑنے پر، بیوی بچوں کو برہنہ نیم اڑیاں لباس پہنا کر مال میں مارکیٹ میں گھمانے پھرانے پر، اپنی بیوی کو بیٹی کو بہن کو زلفیں کھول کر شادی بیاہ میں لے جانے پر، وائی فائی کے لیے، کیبل کے لیے، فلموں کے لیے، ناچ گانوں کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے، بتا تو نے پیسہ خرچ کیا تو کہاں کیا؟ اللہ اللہ۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو جواب دے سکیں گے؟ پھر پانچواں سوال ہوگا جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ جو علم تو نے حاصل کیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ اب بتائیے اگر آپ کے گاؤں میں کئی سالوں سے جلسہ ہو رہا ہے، آس پاس کے دیہاتوں میں گاؤں میں جا کر جلسے اٹینڈ کرتے ہو، تو کم سے کم ہر مسلمان کو یہ تو علم ہے ہی کہ ہر 24 گھنٹے میں اللہ نے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نماز فرض ہے پتا تھا، عمل کیا؟ فجر میں سوتا تھا کہ اٹھتا تھا؟ عشاء میں سوتا تھا کہ جاگتا تھا؟ اگر پتا تھا کہ نماز فرض ہے تو تو نے کیا اس پر عمل کیا؟ شراب حرام ہے، اپنے آپ کو بچایا؟ جوا حرام ہے، اپنے آپ کو بچایا؟ ناچ گانا حرام ہے؟ بتائیے علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، اتنا تو سب کوئی جانتا۔ رت جگہ میں اپنی والدہ کو، بیوی کو، بہن کو، بھابھی کو ڈھول کی تھاپ پر نچانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں جانتا؟ گلی کوچوں بازاروں میں عورتوں کا بال بکھیر کر گھومنا پھرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا مسلمان نہیں جانتا؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں بہت ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ارے عورتوں کو تو مسجد میں بھی جانے سے منع کیا گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس پر پابندی لگائی، ورنہ پہلے عورتیں آتی جاتی تھی۔ آپ ذرا بتائیے آج عورتیں کہاں کہاں آتی جاتی ہیں؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر عورتیں مزارات اولیاء پر آتی جاتی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان عورتوں کو روکنے کی جرت کرتا۔ اگر سب سے پہلے مزارات پر جانے سے عورتوں کو روکا ہے کسی نے تو بریلی کے تاجدار نے روکا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا کیسا؟ عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا کیسا؟ آپ فرماتے تم جانے کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے ایک عورت جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی اس وقت تک اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برسا کرتی ہے۔ اور فرماتے مزار پر پہنچ جائے تو صاحب مزار کی لعنت اس پر، گھر سے نکلتی ہے تو شیاطین گھیر لیتے، اور فرماتے ہیں جب مزار پر جا کر گھر لوٹتی ہے تو اللہ کی لعنتیں ساتھ لے کر لوٹتی ہیں۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں مزارات، بازار، مال، منگنی، چلہ، رت جگہ، ولیمہ کہاں کہاں جا رہی ہیں؟ سر کھول کر، چہرہ کھول کر، چست کپڑے پہن کر، نیم اڑیاں لباس پہن کر، نہ باپ کو پڑی ہے، نہ شوہر کو پڑی ہے، نہ بڑے بھائی کو پڑی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کل قیامت کے دن اگر حاکم ہو تو آپ سے آپ کی بیوی کا بھی حساب لیا جائے گا،
آپ سے آپ کے بچوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اپنی جوانیوں کو پاک کرو، اپنی جوانیوں کو گناہ سے، شریعت کے خلاف کاموں سے، اللہ رسول کی بغاوت سے بچاؤ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہم